دھڑکتے دلوں اور سنتے کانوں کو محبت برا سلام۔ آپ تمام ہی ناظرین اور سامعین کو AQ اردو چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں۔ یہ زمانہ جاہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ اس وقت پورے سوشل میڈیا پر یہ ڈریس جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس پر لکھے ہوئے عربی کے الفاظ کی وجہ سے طرح طرح کی چہم گوئیاں چل رہی ہیں، اور اس سے منسلک جو واقعہ پیش آیا زبان زد عام ہے۔ ہر کوئی اپنا مکتبہ فکر اور نقطہ نظر کے ذریعے سے اس پر تبصرہ عام کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس میں ایک پہلو یہ نظر آتا ہے کہ وہ نام نہاد مسلمانوں کا ایک گروہ جو وہاں پر موجود تھا، جس نے اس عورت کی عزت اور حرمت پر وہاں حملہ کیا، اور وہ بات جو زبان سے بڑے سلیقے سے سمجھائی جا سکتی تھی، اس کو سمجھانے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ شاہد انہوں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی تعلیمات نہیں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی عزت کی خاطر بنو قریظہ کے ایک پورے قبیلے کو نکال دیا تھا۔ یہ عورت جب ماں کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا، میری ماں اگر مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر ماں کی آواز پر پہنچ جاتا۔ یہی عورت جب بیٹی کے روپ میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہی عورت جب بیوی کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا، خدیجہ اگر تم میری جلد بھی مانگ لو تو میں خوشی سے پیش کر لوں۔ اور یہی عورت جب بہن کے روپ میں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہن تم نے زحمت کیوں کی، مجھے پیغام بھجوا دیتی، میں قیدی آزاد کر دیتا۔ یہ ہیں حضور کی تعلیمات، جنہوں نے اپنی چادر اتار کر ایک یہودی عورت کو پیش کر دی تھی، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں۔ کیا آپ کلمہ گو ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کے گھروں میں پڑھا ہوا قرآن اس پر ایک تہ جم چکی ہے۔ کیا یہ گستاخی نہیں ہے جو آپ عربی کے الفاظ کو قرآن سمجھ بیٹھی اور اتنے مشتعل ہو گئے کہ آپ نے عورت کی عزت کو تار تار کر دیا؟ اس واقعے کا دوسرا پہلو اقبال کے شعر کے ساتھ آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلو بند۔ اس لیے آزادی نسواں زیادہ قیمتی ہے یا حیا کا گلو بند جو اللہ نے اس کے گلے میں ڈالا ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی اپنی خواتین سے کہہ دو کہ جب وہ باہر نکلیں تو چادر کو اپنے آگے اور پیچھے ڈال لیا کریں، یہ ان کے لیے موجب احترام ہوگی اور کوئی ان کو ایذا یا تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ کیا یہ جاہلیت نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہوئے کسی ایسے لباس کا انتخاب کریں جو جان بوجھ کر دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے؟ اگر خود کو دوسروں سے نمایاں اور منفرد ظاہر کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کوئی آپ دوسرا طریقہ اختیار کریں۔ ایک ایسے لباس کا انتخاب کیوں کیا جائے جس سے لوگوں کی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے؟ عربی ہمارے لیے قابل احترام ہے اور اردو بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ ان سے ہیڈ لائنز لے کر باہر نکلو کہ لوگ جب ان خبروں اور سرخیوں کو پڑھیں تو پڑھنے والے اس معاشرے میں رہنے والے تمام لوگ PhD اسکالر نہیں ہیں، وہ پھر ان سرخیوں کا اپنے انداز میں مطلب نکالیں گے اور جو معنی انہیں سمجھ آئے گا وہی نکالیں گے، اور یہ ٹرینڈ سیٹ کرنے والے برانڈ پیسہ کمانے کی حرص و ہوس میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں، کچھ بھی ٹرینڈ بنا کر لانچ کر دیتے ہیں، اور ان کو فالو کرنے والے بھی عقل کے اندھے ہیں کہ آج اگر ٹانگوں سے کٹی ہوئی پینٹیں آ رہی ہیں، نیم برہنہ فیشن چل رہا ہے، تو کل کیا ننگا ہونے کا فیشن چل گیا تو آپ اپنے بدن سے سارا کچھ اتار لیں گے۔ کوئی بھی لباس خریدا جاتا ہے تو پہلے اپنے معاشرے کے اقدار کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق تو اس دین سے ہے جس کی بیٹی گڑیا بھی خریدے تو دوپٹہ ساتھ لیتی ہے۔ پہلے یہ ٹرینڈ شالز پر نظر آیا، پھر کرتوں پر، اور اب پورے کا پورا لباس ہی ایسا بنا دیا گیا ہے۔ کچھ آپ بھی خدا کا خیال کر لیں، اگر پہننا اتنا ہی ضروری ہے تو اپنی نجی پارٹیوں میں پہن لیں،
اسے پہن کر بازار میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا لباس ان الفاظ کی، عورت کی، لباس کی، ان تینوں کی توہین ہے۔ اگ رہی ہے کپاس میلوں تک اور بدن ہے کہ بے لباس ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے معاشرے میں جہاں نت نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، جہاں اہل مغرب قرآن کی توہین کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، وہاں پر ایسے پراپوگنڈے کو خود کو اس کا اعلی کار کیسے بنوا رہے ہیں؟ کل کو انہی عربی کے الفاظ میں قرآن کی آیات لکھی گئی تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ کیا ضرورت ہے ایک متنازع چیز کو فیشن بنانے کی؟ اگر آپ جان بوجھ کر سر سے پاؤں تک تحریر سے لکھا ہوا لباس پہن کر نکلیں گی تو الفاظ کے کیا معنی نکالتے ہیں پڑھنے والے؟ یہ ان کی ذہنیت ہے، ان کا نقطۂ نظر ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ حلوے سے جلوے تک جاتے ہوئے دیر نہیں لگائیں گے۔ یہ وہ معاشرہ ہے، اگر حمد کے نیچے مکھی بیٹھی ہو تو یہ مکھی اڑانے کی بجائے اسے جمد پڑھ لیں گے۔ اور تجھے تو سجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بنت حوا، تجھ پہ تو سجتی ہے حیا بھی کسی زیور کی طرح۔ باپردہ رہو ثانیہ زہرا کی کنیزو، تم سے تو کسی شمر نے چادر نہیں چھینی۔ آج کی ویڈیو کا مقصد صرف اصلاح تھا، دل آزاری کسی کا مقصود نہیں۔ کاش کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور قرآن کہتا ہے نصیحت کرتے رہو، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔